أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله مولانا. یہ سورہ یوسف ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی واقعہ کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا اتنی تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے باقی واقعات ٹکڑے ٹکڑے ذکر کرتے ہیں. کہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک ٹکڑا ایک جگہ، دوسرا ٹکڑا دوسری جگہ، تیسرا ٹکڑا تیسری جگہ. عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی اسی طرح، سلیمان علیہ السلام کے واقعات بھی اسی طرح، مختلف حصے مختلف شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. مگر یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کی. اس میں حکمت کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں بنیادی. کہ دنیا کے اندر انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، مگر جو آدمی آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے دروازے کھول دیتے. یوسف علیہ السلام پر 2 مرحلے قتل آئے. ایک مرحلہ بھائیوں کا جو انہوں نے کنویں میں ڈالا، سامنے سے ہٹایا. موت و حیات کا مسئلہ علیحدہ تھا. اور اس کے بعد جب حیات کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، پھر غلامی کی زندگی علیحدہ آ گئی. اور اس کے بعد پھر غلامی کے ساتھ ساتھ جو سخت ترین امتحان اس پر آیا وہ یہ آیا کہ ایک نوجوان پر بادشاہ کی بیوی، سردار کی بیوی عاشق ہو جائے اور وہ ان سے مطالبہ کرے اور وہ اپنا تحفظ کرے. یہ بڑا جوان ہو،
زبان ہو، زبانی ہو، خواہشات زبان ہو، اور اس طرف سے مطالبہ ہے اور ہے بھی مالک کا، یہ غلام ہے، مالک غلام سے مطالبہ کرتا ہو، مالک غلام سے مطالبہ کرتا کہ جی بھی بادشاہ کا، سردار کا غلام تو بیوی کا بھی غلام، اس خاندان کے غلام، تو غلام تو غلام ہی ہوتا ہے، غلام تو غلام ہی ہوتا ہے۔ اس نسبت سے ایک واقعہ یاد آیا غلامی کے بارے میں کہ ایک مرتبہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اختیار دیا کہ شبلی جنت میں جاتے ہو یا جہنم میں تمہاری مرضی، جنت میں جاتے ہو یا جہنم میں جاتے ہو تمہاری مرضی، تو میں جہنم میں جاؤں گا، کیوں کہ جنت تو میری مرضی بھی ہے، خدا کی مرضی بھی ہے، اور جہنم خالص خدا کی مرضی ہے، جب اجازت دے دی تو ان کی مرضی ہے، تو اس میں میری مرضی شامل نہیں، تو میں وہ کام کروں گا جو خالص اس کی مرضی ہے۔ میں وہ پسند کروں گا جو خالص اس کی پسند ہے، جس میں میری پسند نہ ہو۔ جنت تو میری بھی پسند، خدا کو بھی پسند، مگر یہ تو جب خدا نے اجازت دے دی تو خدا نے تو دونوں کی اجازت دے دی، تو جو خالص خدا کو پسند ہو، مجھے پسند نہ ہو، میں وہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ذکر کیا کہ شیخ شبلی یوں کہتا ہے، تو اس نے فرمایا شبلی گفتگوئی کودکی میں کھلا۔ شیخ شبلی تو بچوں کی باتیں کرتے ہیں، شیخ شبلی تو بچوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر مجھے خدا کہہ دے کہ جنید آپ کس طرف جانا چاہے تو میں کہوں گا یا اللہ میں غلام ہوں، غلام کا کیا اختیار ہوتا ہے، جس طرف بیچتے ہو بھی۔ انہوں نے تو پھر بھی پسند کیا، غلام کو کیا اختیار ہوتا ہے، میں کہوں گا یا اللہ میں غلام ہوں، غلام کا کیا اختیار ہوتا ہے، عبد ہوں، جہاں بیچتے ہو بیچ دوں گا، بلٹی کر دو۔ اللہ بنے انہوں نے تو پھر بھی پسند کر دیا، بندہ کی کیا پسند ہے، جو ان کو پسند، کہوں گا یا اللہ جو آپ کو پسند ادھر بیچے۔ سبحان اللہ، کیسے فنا فی اللہ، اپنی رضا کو رضا الہی میں فنا کر دیا۔ للہیت کا یہ مقام۔ تو یوسف علیہ السلام غلام تھے، مثال غلام تھے، غلام بیچارے کا کیا ہے، اس طرح اس پر جو عاشقہ عورت تھی وہ مالکہ، اس کا مطالبہ گناہ کا، جس کی جوانی کے تقاضے اپنی جگہ، اس طرح غلامی کے تقاضے اپنی جگہ، دوسری طرف مظالم کا خطرہ اپنی جگہ، لیکن سبحان اللہ اس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا۔ ہاں اس میں جوانوں کے لیے سبق ہے، جوانوں کے لیے سبق ہے کہ یہ بڑے دان نوجوان تھے اور اپنی عصمت کو محفوظ رکھے، اس اپنی عصمت پر داغ نہیں لانے آنے، اور آخر کار الزامات لگاتے ہوئے
اور ساری باتیں کرتے ہوئے جیل میں بھیجتے ہوئے آخر انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے زبان سے ان کی صفائی بیان کر اللہ سمجھتا. اور پھر اللہ نے تخت دی، وزیر خزانہ بنا دی. سبحان اللہ. وہ جب کبھی غلام تھا تو کبھی پھر وزیر خزانہ. جب انسان آزمائشوں سے گزر جاتا ہے اور آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا، نعمتوں سے نوازتا. ہاں، دنیا میں بھی دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں. یہ جنرل میں ذرا خالی آتا ہے. دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. لیکن آزمائش ہے. میں یہ بار بار کہتا رہتا، ہمارے استاد محترم تھے اور ہمارے شیخ بھی تھے، پہلے مجھے خلافت اس نے دی، حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب نبر اللہ مرکز. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب بازار سے مٹکا خریدتے ہیں، بازار سے مٹکا، اس زمانے میں مٹکا 8 آنے پر، چھوٹا 4 آنے پر، بڑا مٹکا 8 آنے پر. جب ہم مٹکا خریدتے ہیں تو ایک طرف سے ٹک 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 ٹک، دوسری طرف سے ٹک 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 ٹک، کہ کہیں اس میں چیر تو نہیں ہے. اگر اس گڑے میں کہیں خفیہ چیر ہو، اس نے اوپر مٹی لگائی ہو تو وہ پھر ڈب ڈب کرتا، اور اگر چیر نہ ہو تو کرنگ 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 ایسے ہوا. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم 8 آنے کا مٹکا لیتے ہیں تو پہلے ٹائم 8 آنے کا مٹکا، کہ کہیں اس پہ چیز تو نہیں. لیکن جب امام مسجد ہم متعین کرتے ہیں تو اس کو چیک نہیں کرتے. جس کی تنخواہ کم ہو، جس کا بوجھ کم ہو، ایسا امام چاہیے. پیر پکڑتے ہیں تو کوئی جانچ پڑتال نہیں کرتے کہ یہ پیر ہے. کوئی جانچ پڑتال کبھی ادھر ادھر ٹھنگ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ اس میں چیر تو نہیں ہے، یہ صحیح پیر ہے. پہلے زمانے میں اللہ والوں کی طرف میں لوگ پھرتے تھے. مولانا روم نے مسئلے میں کہا ہے کہ پھرتے رہو پھرتے رہو پھرتے رہو، کہیں اللہ والا مل جائے گا. آج جو بھی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، گاڑی منڈواتا ہے، جو بھی کچھ کرتا ہے دربار پر بیٹھ کے پیر. دم دم شروع کر دیا، کوئی بیمار صحیح ہو گیا تو پیر صاحب. کوئی اتباع شریعت کا نہیں پوچھے کہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، کوئی پوچھے. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ 8 آنے کا مٹکا بغیر چیک کرنے کے نہیں لیتے تو خدا آپ کو کیسے لے گا کہ آپ کے اندر 1000 سوراخیں ہیں. آپ بھی اپنے سوراخوں کو بند کریں گے تو قبول کیجیے. خدا بھی چیک کرتے ہیں آزمائشوں سے کہ یہ کرا ہے یا کوٹا ہے، یہ صحیح ہے یا اس میں کیا دراڑیں ہیں. پہلے آزمائشوں سے چیک کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو چیک کر لیا، پھر عزتوں سے دنیا میں بھی نواز، آخرت میں نبی.
نبوت سے بھی نوازا، حکومت سے بھی نوازا. داؤد علیہ السلام بچپن سے مجاہد تھے. قرآن میں ہے طالوت جرنیل تھے، یہ مانتا وقتل داؤد جالوت. بچپن سے جہاد کرتے، پھر اللہ نے حکومت سے بھی نوازا، نبوت سے بھی نوازا. یہ ایک غلط تصور ہے. اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو گے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. وہ تو میں بات بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ ایاز کے ساتھ محمود غزنوی کی بڑی محبت عشق کی حد. تو قاضی وزیر اس کو کہتے ہیں حضرت بادشاہ قربان، یہ آپ کا غلام ہے. لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اپنے غلام پر آئے، آپ کس کی اتنی قدر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. اس نے ایک دن ان کو سمجھانے کے لیے دربار لگا دی. دربار میں کہیں سونا رکھا، کہیں چاندی رکھی، کہیں موتی رکھی، کہیں باندی، کہیں غلام، مختلف چیزیں دربار میں لگا دی. مختلف نعمتیں، مختلف چیزیں. قاضی آئے، منسٹر آئے، وزیر آئے، ایاز بھی آیا، وہ تو خادم. اس نے اعلان کر دیا بادشاہ نے کہ آج اس دربار میں جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ اسی. اب دور شروع ہو گیا. کسی نے باندی کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی نے غلام کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی نے سونے پر ہاتھ رکھا، کسی نے موتی پر ہاتھ رکھا، یہ لاکھوں روپے کی موتی پر، کسی نے چاندی پر. جو کوئی چیز جس کو سامنے آیا اس پر ہاتھ رکھا. ایاز بادشاہ کے پاس کھڑے ہیں، کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھتے، بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے. بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے. وہ بادشاہ نے جو سب فارغ ہو گئے، کرسیوں پر بیٹھ کے، ہر آدمی کسی کو باندی ملی، کسی کو غلام ملا، کسی کو سونا ملا، کسی کو موتی ملی. بادشاہ نے کہا ایاز تم بھی ایک پاگل ہے، آج تو ملنے کا دن تھا، اب میرے پاس کھڑے رہے. باندی مل جاتی، سونا مل جاتا، چاندی مل جاتی، فلان مل جاتا، فلان مل جاتا. اس نے کہا بادشاہ آپ نے کوئی تخصیص نہیں کی تھی، آپ نے فرمایا کہ جو اس دربار میں موجود ہے، جو جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے سر پر ہاتھ رکھوں، اس لیے کہ باندی پر ہاتھ رکھوں تو باندی مل جائے گی، سونے پر ہاتھ رکھوں تو سونا مل جائے گا، بادشاہ پر ہاتھ رکھوں بادشاہ مل جائے گا، بادشاہ مل جائے گا تو سارے خزانے مل جائیں گے. تو میں کہتا ہوں جس کو خدا ملا اس کو سب کچھ ملا. من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہوا تو اللہ اسی کا ہوا، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ ملا. سمجھ لو. یہ رمضان مبارک بھی ایک امتحان کا مہینہ ہے. گرمیوں کا روزہ ہو اور رات کی تراویح ہو، ہم تو دوڑ دوڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تیز تراویح ہو. یہ بھی ایک امتحان. ہمارے حضرت اقدس مولانا
مفتی حبیب اللہ صاحب نبر اللہ مرقدہ اس کی عجیب مثال دیتے. وہ فرماتے تھے رمضان المبارک کے بارے میں کہ پیتل کا دیگ نہیں ہوتا، اس پر لوگ کڑھائی چڑھاتے ہیں. جب کڑھائی چڑھاتے ہیں اس کو پہلے بٹھے میں گرم کر لیتے ہیں. بٹھے میں گرم کرنے کے بعد اس پر کڑھائی چڑھتی ہے، بغیر اس کے کڑھی اس پر نہیں چڑھتی. اس طریقہ ہے. بٹھے میں گرم کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اوپر کڑھی چڑھاتے ہیں تو بالکل سفید چمک جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کیسے چمکتی ہے بازار میں مرتی، اس پر کڑھی چڑھائی ہوتی ہے تو سفید چمکتا ہے. حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ مومن کو دن کے روزے میں، گرمی کے روزے میں بٹھے میں گرم کر لیتا ہے اور رات کو قرآن کی کڑھی چڑھا دیتے ہیں تاکہ مومن چمک جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی پیاری جن کو گرمی کے روزے میں بٹھے میں گرم کر دیتے، بٹھے میں گرم کر دیتے اور رات کو قرآن کے سننے سے اس پر کڑھی چڑھا دیتے، اس لیے تاکہ مومن چمک جائے. چمک جائے. اللہ ہمیں سمجھ لیتا. رمضان آ رہا ہے، کمائی کا مہینہ ہے. میں یہ دعا درخواست کروں گا کہ عبادت جتنی زیادہ ہو سکے کریں، خصوصاً تلاوت زیادہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، مگر ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ گناہوں کو چھوڑے. رمضان کا احترام. رمضان میں عبادت کم بھی ہو گئی مگر گناہ نہ. رمضان کی ناقت نہیں. میں کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں، ایک آدمی باہر مسجد سے گیا جرم کرتا ہے، زنا کرتا ہے. ایک آدمی آ کر مسجد میں زنا کرتا ہے. دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جواب دو. ایک تو زنا ہے، دوسری توہین مسجد ہے. ایک آدمی رمضان کے بغیر جرم کرتا ہے، ایک آدمی رمضان میں جرم کرتا ہے. سمجھ سوچ لیجیے. رمضان میں تراویح پڑھ کے آ جاتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر، سارا سب کچھ کمائی جائے گا. ساری کمائی ضائع. یہ کمائی کا مہینہ ہے، محنت کا مہینہ ہے، بزرگی ملنے کا مہینہ ہے، تقویٰ حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے اس میں خصوصاً زبان مبارک کو بالکل محفوظ ہے. ہر چیز سے بندش آسان ہے. یہ زبان جو ہے، زبان حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. صحیح حدیث کہ مسلمان وہ ہے جو لوگ اس کی زبان، جو مسلمان اس کی زبان اور ان کے ہاتھ سے محفوظ. حدیث کے الفاظ میں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان اس کے زبان سے، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ. محدثین لکھتے ہیں کہ یہ زبان کو مقدم کیوں کیا؟ پہلے زبان کا ذکر ہے پھر ہاتھ کا. من لسانہ ویدہ، حدیث میں پہلے زبان کا ذکر ہے پھر ہاتھ کا ذکر ہے. یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے حاضر کو بھی تکلیف دے سکتے ہیں اور غائب کو بھی تکلیف دے سکتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے دوست عالم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ زبان ظالم مردوں کو قبر میں بھی معاف نہیں کرتی.
مردوں کی بھی غیبت شروع کر دیتے ہیں. ہاتھ دیکھو، ہاتھ تم قبر میں کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، ہاتھ غائب کو تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن زبان یہاں غیبت شروع کرو، اس کی برائی شروع کرو، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، اس کی عزت کو روکتا ہے. یہ زبان رمضان اور زبان کو محفوظ کرنا بہت ہے، زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت. اور دوسری بات جو خاص کر میں کہتا ہوں شہروں میں نظر کی حفاظت. ٹی وی نہیں دیکھنا عورتوں کو، ہاں جب سامنے آئے تو نظر کھولنی آئے گی، وہ تو آپ کے اختیار نہیں ہے، لیکن اس کو نظر نہ جمائے، بس فوراً نظر نہیں چاہیے. کتوں کا دور ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے کہ اس میں پاس ہوتے ہو. یوسف علیہ السلام تو کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہوتے ہو یا ناکام ہو. ان سے تو مطالبہ موجود، وہ محفوظ رہے، آپ سے تو مطالبہ نہیں ہوتا. سامنے آ کر شیطان تمہیں کہتے دیکھو دیکھو. دوسری بات یاد آئے مولانا عبدالرحمان اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ عدالت میں حاضر ہوئے تھے، مرزائیوں کے ساتھ مقدمہ. تو مرزائیوں نے ایک لڑکی لائی. جج صاحب نیک آدمی تھے، داڑھی بھی تھی، لیکن اس لڑکی کو گور گور دیکھتے رہے، نظر اس لڑکی پر جما رہا. تو وکیل نے کہا کہ جیسا تو نیک آدمی ہے، آج کیا تماشا ہے؟ تو وہ بالکل لڑکی سے نظر اٹھاتے ہی. تو حضرت نے فرمایا، وہ مشتبہ اور حاضر جواب انسان تھے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے جواب میں کہا کہ جج صاحب ایک حدیث کے مقصد میں ان کو غلطی ہوئی، ایک حدیث کے سمجھ میں اس کو غلطی ہوئی. بیچارہ ایک حدیث کو سن چکے ہیں مگر اس کے سمجھ میں اس کو غلطی ہوئی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، تو وہ نظر کو اس نہیں اٹھاتے کہ اگر اٹھائیں گے تو پھر دوسری نظر بن جائے گی. تو وکیل صاحب نے کہا کہ اس کا مقصد تو یہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ان کو غلطی ہوئی ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ صحیح کر رہے ہیں، صحیح تو نہیں کرتے، ان کو غلطی ہوئی ہے بیچارے کو، حدیث کے مفہوم میں غلطی ہوئی ہے، سمجھ گیا. تو نظر پڑ گئی خدا نہ خاصہ تو فوراً نیچے کرنا. ویسے ہمیشہ کے لیے بھی نظر کی حفاظت ضروری ہے، اور پھر رمضان میں تو خصوصی طور پر اپنے روزے کی حفاظت، اپنی عبادات کی حفاظت، ٹی وی سے پرہیز، عورتوں کی دیکھنے سے پرہیز. یہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے. جیسا یوسف علیہ السلام امتحانات میں کامیاب ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانات سے محفوظ رکھیں. ہم امتحانات کے قابل ہی نہیں، ہم فیل ہو جائیں گے. اور اگر مقدر ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب بنا دے. ہم کمزور ہیں، آزمائشوں کی دعا نہیں کریں گے، دعا یہ کریں گے یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہے. وہ بڑے لوگ تھے، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں امتحانات سے محفوظ رکھے، بغیر امتحان کے کامیاب بنا. کبھی کبھی اعزازی ڈگری ملتی ہے، نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اعزازی ڈگری عطا فرمائے.
سمجھ گئے؟ اللہ سمجھتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں زبان کی حفاظت اور نظر کی اعمال کے ساتھ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اتوار کی مجلس رمضان میں بھی جاری رہے گی انشاءاللہ، اور وقت کم لگائیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ افطار کو گھر پہنچ سکیں۔ طول نہیں دیں گے بیان کو، مگر ناغہ نہیں کرنے رمضان میں تو مزید برکتیں ہوتی ہیں۔ جب خالی پیٹ ہو اور ذکر الہی ہو تو کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق نصیب فرمائے۔